تاریخ میں ایک طرف باچا خان ہے، دوسری طرف سر سید احمد خان. دونوں نے ایجوکیشن کے لیے سٹرگل کی، دونوں نے ایجوکیشن کے لیے کوشش کی، لیکن ایک کو انگریز کی طرف سے جیل ملتی ہے اور دوسرے کو سپورٹ. بنیادی وجہ کیا تھی کہ جب سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کے لیے سٹرگل شروع کی تو ان کو انگریز کی طرف سے سپورٹ مل رہی تھی، لیکن جب باچا خان نے اپنی سٹرگل شروع کی ایجوکیشن کے لیے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا. ہم اکثر یہ آرگومنٹ سنتے ہیں کہ انگریز چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگ تعلیم حاصل کر لے، لیکن ہندوستان کے لوگ خاص طور پر مسلمان تعلیم کو ریجیکٹ کر رہے تھے. اس آرگومنٹ کو اگر ہم باچا خان نے جو تحریک چلائی اس پرسپیکٹو سے دیکھ لیں تو اس میں کتنی سچائی باقی رہتی ہے. تیسری پوائنٹ یہ کہ باچا خان بھی ایک ایجوکیشنسٹ تھے اور سر سید احمد خان بھی ایک ایجوکیشنسٹ تھے، لیکن وہ تعلیم کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے تھے کہ تعلیم کن لوگوں کے لیے لازمی ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ اتنی ضروری، اتنی لازمی نہیں ہے. اس پوائنٹ پر دونوں کے خیالات کیا تھے؟ ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے اور اس طرح اور بھی بہت کچھ، اس ایپیسوڈ میں ہم نے دعوت دی تھی ڈاکٹر اشتیاق احمد کو. ڈاکٹر اشتیاق احمد از پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہی از اے ہسٹورین. انہوں نے تاریخ پر کتابیں لکھی ہے، انہوں نے جناح صاحب پر کتاب لکھی ہے، اور ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ان کو دعوت دی. آ، سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مکالمے کے لیے وقت نکالا اور آپ نے انویٹیشن بہت شارٹ نوٹس پر بھی ایکسیپٹ کر لی مکالمے کے لیے، تو آپ کا شکریہ سر. مہربانی، یو آر ویلکم. اچھا. میں سر پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا، اکثر ہماری پرسپیکٹیو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جب انگریز آیا تو وہ چاہتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن دی جا سکے، یہاں کے لوگ ایجوکیٹ ہو سکے، لیکن مسلمانوں میں مسلمان ہی وہ تھے، ہندوستان میں خصوصی طور پر مسلمان ہی تھے جو ایجوکیشن کو ریجیکٹ کر رہے تھے. تو یہ جو سوال ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انگریز سچ میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ایجوکیشن ملے، ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے along دوز ماڈرن لائنز؟ لارڈ مکالے کا ایک ہے اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، محل برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنس میں شاید، یا اپر ہاؤس میں، یہ اب مجھے نہیں پتا. اس کی ڈیٹ ہے 1835 آئی تھنک. تو وہاں پہ ہی ہے سیڈ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو لوٹا تو بہت ہے، لیکن جو برٹش ٹریڈیشن ہے رسپانسبل گورنمنٹ کی، وہ لوگوں تک انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا. ہوں. تو یہ ایک لوٹ مار کی جو کمپنی ہے، یہ برٹش ٹریڈیشنز کے خلاف ہے. ہمیں یہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن انڈینز کو دینی چاہیے تاکہ وہ جو یہ پرانی دقیانوسی سوچ ہے جو ان کی، اس سے نکل کے وہ جو ایک برٹش رسپانسبل گورنمنٹ کا ہے کہ بھئی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، پھر آپ اسی قانون کے دائرے میں اپنے قانون بناتے ہیں، سوسائٹی کو چلاتے ہیں، وہ ہم لوگ اپنے ساتھ لائیں. اینڈ ہی سیڈ یہ بھی صحیح ہے کہ انڈین جو ہیں دے ول بی براؤن ان کلر بٹ وائٹ ان دیئر تھنکنگ، کوئی اس کے مطلب کہ انگلش مین ہو جائیں گے. ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کا ہے نا مدرسوں کی ایجوکیشن اور دھرمشالہ میں جو یہ ہندوؤں کی ہوتی ہے یا جو بھی ان کا ہے، وہ آج کے دور میں نہیں چلے گی. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور برٹش اسٹیٹ کے ساتھ آنا ہے امپائر کے، تو یو ول ہیو ٹو گیٹ ماڈرن ایجوکیشن. اس انویٹیشن کو ہندوؤں نے پہلے ایکسیپٹ کیا، راجا رام موہن رائے نے بنگال سے، اور مسلمانوں میں تو فتوے تھے کہ یہ اگر ہم نے اس قسم کے اسکولوں میں گئے تو ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، عیسائیت ہمارے پہ نافذ ہو جائے گی. تو مسلمانوں میں بہت کم لوگ انگریزوں کے بنائے ہوئے جو ہے نا کالج یا انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کو گئے. ہندوؤں کی ایک ہندو کالج بھی بن گیا تھا اور بھی انسٹیٹیوشن بن رہے تھے، تو ان کا ہیڈ سٹارٹ بالکل بن گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوں. پھر سر سید نے 1857 ہوا، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور جو مسلمان اور ہندو مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے ان کو انہوں نے کرٹیسائز کیا.
اور پھر ان کی جو سوچ تھی کہ سر سید کا مین کنسٹیٹوئنسی جو ہے نا وہ سارے مسلمان نہیں تھے، وہ مسلم اشرافیہ جو جی ایک زمانے میں مغل امپائر اور اس سے پہلے دہلی سلطنت کے وہ کیا چلاتے تھے یا اس میں سرو کرتے تھے، ان کا انٹرسٹ انہیں بہت زیادہ عزیز تھا، اور ان کا خیال تھا جو عام کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ وہیں رہیں جہاں وہ ہیں۔ قدرت نے صرف اشرافیہ کو بنایا لیڈر، تو سر سید نے پھر یہ برٹش ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے کیمبرج والا، اس کی بنیاد پہ پہلے کالج بنایا، یا پتہ نہیں اسکول تھا، بعد میں ان کی وفات کے بعد وہ یونیورسٹی بنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ یس. تو یہ ہے سر سید کا اپروچ اور مسلمانوں کی انگریزوں کی ایجوکیشن پالیسی کے اوپر، ٹھیک آپ ہے؟ نے جی آپ نے بھی بہت سنا ہوگا انڈیا میں جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں اکثر پاکستان میں بھی ہوتی ہے یہ جو لارڈ میکاؤلے کی جو آرگومنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے انڈینز بنائیں گے جو کلر سے تو براؤن کلر کے ہوں گے لیکن اکثر میں ہوں گے وہ وائٹ. تو ان کی یہ جو آئیڈیا تھی ایجوکیشن کی کہ ہم ان کو ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے اور ان کے یہاں جو ایجوکیشن پائی جاتی ہے وہ ایک قسم کی فرسودہ ہو چکی ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن جس طرح انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں ہندوستان کی ساری لیڈرشپ، پاکستان کی بھی لیڈرشپ دیکھا جائے تو جناح صاحب اور لیاقت علی خان اور جتنے پڑھے لکھے تھے، یہ برٹش انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن لی، اور پاکستان میں بھی پاکستان بننے کے بعد جتنے آپ کے لیڈرز آئے ہیں یا انٹلیکچوئلز ہیں، بیشتر جو ہیں وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ہوں تو ماڈرن ایجوکیشن تو ان کے ذریعے ہی آئی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہوں پرانا جو نظام تھا وہ ایک اس کے اندر فقہ، اس کے اندر فلسفہ جو ہے امام غزالی کی طرح سمجھانے والا، جس میں ریولیشن از سپیریئر ٹو ریزن والی بات جو ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ ایجوکیشن وہاں پہ بھی دی جاتی تھی، لیکن بہت محدود قسم کے اشرافی ہی جا کے پڑھتے تھے، جی جن کو ایجوکیشن ملتی تھی اشرافی ہی تھی، لیکن عام لوگوں کو کبھی ایجوکیشن کا کوئی وہ چانس ہی نہیں ملا۔ ہوں جی ہندوؤں میں بھی یہی تھا، وہ پنڈت ہی اپنے پاس سارا کچھ رکھتے تھے، لیکن انگریز کے آنے کے بعد پھر جب یہ ماڈرن سکول بنے، ماڈرن کہنا چاہیے، یا جو یہ سکول جہاں سے پڑھائی لکھائی آج تک ہوتی ہے، اور پھر کالج بنے اور پھر یونیورسٹیز بنی، یہ انگریزوں کی یہاں پہ دین ہے۔ اب کہتے ہیں جی اس کو میکولے نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے جکڑ کے رکھنا ہے۔ دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ۔ میکولے نے تو ایسٹ انڈیا کمپنی پہ بہت زبردست تنقید کی تھی کہ جی آپ صرف یہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں، جی لیکن جو رسپانسبل گورنمنٹ ہے وہ آپ یہاں کے لوگوں تک نہیں لا رہے۔ ہوں ان کو حق ہے کہ وہ بھی اسی امپائر کا حصہ بنے، جی اور اس امپائر میں ان کا بھی ایک ریکگنیشن ہونی چاہیے۔ تو ایکچولی اٹ واز اے سمپتھیٹک پوزیشن جو میکولے واز ٹیکنگ۔ ہاں کہ اسکن میں یہ براؤن ہوں گے، تھنکنگ میں وہ یہ انگریزوں کی طرح سوچیں گے، ایک حد تک تو یہ ممکن ہوا نا۔ اس کا بیسٹ اگزامپل تو جناح صاحب ہیں، جو آخر تک گرمی ہو جون جولائی کی تب بھی 3 پیس سوٹ پہنتے تھے اور انگریزی بولتے تھے۔ مہاتما گاندھی نے تو وہ بھی اتار دیا اور کھدر پہنا، اور نہرو نے اور باقیوں نے۔ اگر کوئی اس کا بیسٹ اگزامپل ہے وہ تو آپ کے قائد اعظم ہے میاں۔ اور آپ کے نہیں نو ہے سر؟ ون ایلس نو ون ایلس واز مور برٹش ان اپیرنس دین محمد علی جناح۔ آپ کے نہیں تو ہے سر؟ میکولے کی جو بات ہے وہ تو محمد علی جناح از دا بیسٹ اگزامپل۔ وہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے بھی سبق وہی سیکھا جو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ ہوں انہوں نے رسپانسبل گورنمنٹ والی بات کوئی نہیں کی جب وہ گورنر جنرل بن گئے ہیں، ہوں ٹھیک ہے؟ میں اس حوالے سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. آئی تھنک آپ نے اس سوال کو اگنور کیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے قائد اعظم نہیں ہے وہ؟ آپ نے کہا آپ کے قائد اعظم اس طرح تھے، تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کے قائد اعظم نہیں ہے؟ قائد اعظم از اے ٹائٹل، آپ بولنا چاہیں تو کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ ہوں ہی از دا گریٹ لیڈر آف دا پاکستانی نیشن، آف کورس دیٹ از ٹرو۔ یا یا تو میرا اس پہ کوئی
I think everybody should be نیمڈ وتھ رسپیکٹ. ہوں. لیکن ٹائٹلز کا اگر آپ کو شوق ہے ذکر کرنے کا تو آپ کیجئے، جی. ورنہ آپ کسی کو احترام سے جناح صاحب میں کہتا ہوں which I think is giving him the respect he deserves. یا. آپ قائد اعظم کہنا چاہتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جی. سو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹائٹل کے ذریعے آپ اپنی لائلٹی شو کریں. یا. اور میری لائلٹی تو جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے. یس. ان یس. کا جو بھی سروس کرے گا میں ان کے ساتھ ہوں. یا. ایسی بات ہے. یا اس حوالے سے. میں مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی اس لیے کہتا ہوں کہ ہوں. وہ واقعی ایک مہان ہستی تھے. ہوں. قائد جی. اعظم اور وٹ ایور یہ ان کے پاس ہی از ناٹ کلوز ٹو ہم ان اینی وے. کہاں گاندھی نے ساری دنیا کو ایک سبق سکھایا. آج تک یہ جو ہم فلسطین کے حق میں یا یہ ساری کرتے ہیں پروٹیسٹ، یہ تو گاندھی جی نے لوگوں کو سکھایا ہے نا کہ پرامن طریقے سے جو ہے انجسٹ گورنمنٹ کے خلاف آپ پروٹیسٹ کریں. جی. تو ساری دنیا میں تو گاندھین اپروچ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ کی ایکسیسو پاور کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا. جی. یا اب اس حوالے سے ہم باچا خان صاحب کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اپنے جو اب گاندھی صاحب کے بارے میں بھی کہا. اس حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو برصغیر پاک و ہند کہے، اب انڈیا اور پاکستان، اس میں جو پروگریسو آئیڈیاز ہمارے معاشرے میں پھر آئے ہیں، تو پھر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان اس انگلش ایجوکیشن کی وجہ سے ہی آئی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے گاندھی صاحب کے بارے میں کہا، وہ بھی ان انگلش انسٹیٹیوشن میں پڑھے تھے، جناح صاحب بھی پڑھے تھے، نہرو بھی پڑھے تھے. تو یہ جو اور ان کے جو پروگریسو آئیڈیاز بھی تھی، مثال کے طور پر نہرو سوشلزم اور اس قسم کی باتیں جو ہو رہی لیکن تھی. جی تو ون مین ون ووٹ کی ڈیمانڈ لوگوں نے تو کبھی نہیں کی، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں. ہوں. یہ آئیڈیا کہ ون مین ون ووٹ ہے، ہوں. یہ ایک ماڈرن آئیڈیا ہے. جی. جی. پاکستان کی اور انڈیا کی کانسٹیٹیوشن جب بنی تو ون مین ون ووٹ یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کا آئیڈیا آیا، یہ سارا کچھ آیا. ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں. ہوں. آپ دیکھیں جب انگریزوں نے حکومت قائم کر لی تو اس کے بعد جتنی لیڈرشپ آئی ہے وہ پیسفل طریقے سے آئی ہے نا، آرگیومنٹ کر کے اپنے اپنے کیس. چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں یا محمد علی جناح ہوں یا جواہر لال نہرو ہوں، انہوں نے تلوار کے ذریعے تو کوئی نہیں نہ آیا آگے. ہوں. تو ایک نیا طریقہ کو پولیٹیکل لیڈر بننے کا، پولیٹیکل کیا کہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہمیں الیکشن ہو، یہ سارا انگریزوں کی دین ہے. اس میں کوئی بالکل. شک نہیں ہے. بالکل. اس سے پہلے کہاں ہوتا تھا. جی. جی. اب میں سر سید احمد خان کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے جب سر سید احمد خان کے بارے میں بات کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ہائرارکی پر یقین رکھتے تھے، اور وہ یہ بے سمجھتے تھے شک. کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بھی صرف نوابوں کے لیے ہے. تو یہ جو آرگومنٹ یا یہ سر سید احمد خان کی جو اسٹرگل تھی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ان نوابوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہی تھی، اور وہ نواب ہی تھے جو انگریزوں کے ایجوکیشن کو ریجیکٹ کر رہے تھے. ہاں یہ مطلب نواب کہیں یا اشرافیہ، یا. مطلب جو بڑے لوگ تھے یا. جن کے خاندان وہ کہتے ہیں باہر سے آئے تھے، حاکم حکمرانوں کے حکم چلانے کے لیے آئے تھے. ہوں. کوئی عربیہ سے آیا تھا، کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، کوئی افغانستان سے، کچھ ترکی سے، کچھ ایران سے. باہر سے جو لوگ آئے یہاں پہ پناہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پہ اپنی حکومت لینے کے لیے، انہیں زمینیں دی گئیں، ان کو بڑا مقام دیا گیا اسٹیٹ میں. مغل امپائر کے اندر بہت سے لوگ آخر تک آتے رہے ایران سے اور ادھر ادھر سے، اور ان کو ایک دم ہائی پوزیشن دی جاتی تھی، زمینیں دی جاتی تھیں. تو یہ اشرافیہ تھی. جی. ٹھیک ہے. جی. جہاں تک سوال خان عبد الغفار خان کا ہے، بادشاہ خان کا، وہ مہاتما گاندھی کی طرح جو ہیں وہ عوامیت میں یقین رکھتے تھے. دیکھیں سر سید نے ایک نہ صرف کہ اشرافیہ کے باہر کسی کو ایجوکیشن نہ ملے، بلکہ انہوں نے عورتوں کی ایجوکیشن کے خلاف انگریزوں پہ بہت تنقید کی جی. کہ آپ نے مسلمان عورتوں کو بھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کی ہے، اس کے ہم بالکل خلاف ہیں. اور جتنے بھی انہوں نے اسکول کھولے، یہ کھولے، عورتوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کا انتظام نہیں کیا. ہوں. اس کے برعکس
جو خان عبد الغفار خان ہے، انہوں نے یہ پڑھے شاید انگریزی اسکولوں میں ہی تھے میرا خیال ہے، ہاں جی، جی اور پھر انہوں نے اسی پیٹرن پہ اسلام کے بھی ذکر کیا اور ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول بنائے، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی انہوں نے کیا. تو جی میں سمجھتا ہوں خان عبد الغفار خان بہت بڑے ریفارمرز تھے، بہت بڑے. ہوں پختون سوسائٹی میں نے آج کل مجھے خبر مل رہی ہے، کوئی پختون لڑکی چاہے وہ ایم ایس سی کر لے، اسے نوکری بھی مل جائے، اس کے لیے سارے کے پی میں کہیں کوئی ہاسٹل نہیں ہے جہاں وہ رہ سکے. یو ہیو ٹو لیو وتھ یور فیملی. ہوں ہاں جی. اور وہ باہر اکیلی جا بھی نہیں سکتی. یہ جی حال ہے آپ کے یہ پختون ولی اور یہ وہاں کی سوسائٹی جو ٹرائبل سوسائٹی ہے اس کے اندر، جی وہاں پہ اس قسم کے ریفارم لانا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، انقلاب ہے. جی تو خان عبد الغفار دیکھیں، بڑے انٹرسٹنگ بات ہے، مہاتما گاندھی ہیڈ اے سینس آف ہیومر. انہوں نے کہا خان صاحب، ہندوؤں کو نان وائلنٹ سکھانا تو کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے، آپ نے پختونوں کو نان وائلنٹ کیسے بنا دیا؟ آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے. تو یہ سچی بات ہے، یا یہ میں سچی بات ہے. یا ڈیفینیٹلی. خان عبد الغفار خان، میرے خیال سے اگر ان کو صحیح مقام دیا جائے تو وہ ان سارے لیڈرز کے بالکل ایکول ہیں. یہ ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے سے تھے جو سائڈ پہ تھا، اور پھر پارٹیشن ہو گئی اور وہ لوگ بیچارے زیر تاب آ گئے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو نان وائلنس سکھانا، مہاتما گاندھی کہتے ہیں، از ناٹ اے بگ ٹاسک، بگ ڈیل. جی آپ نے پختونوں کو کہاں سے سکھا دیا؟ جی تو یہ تو بہت بڑا انقلاب ہے. جی میں میں کچھ خان عبد الغفار خان کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں، بہت یس. بڑا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو وہ پراپر جگہ نہیں مل رہی. وہ پھر اب بھی پاکستان میں جس نے خدمت کی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یا عبدالستار ادی کو انہوں نے پرسیکیوٹ نہیں کیا، ہوں بہت دیر تک کرتے رہے ہیں. ہوں بعد میں کہیں سنے نشان امتیاز دے دیا. وہ بھی محل پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کو تھوڑی عقل آئی، ورنہ یہ آئی ایس آئی بھی اس کو پرسو کرتی رہی کہ تم انڈیا کے ایجنٹ ہو، یہ ہو وہ ہو. مولوی سے ادی کو کہتے تھے تم کافر ہو، یہ بچے اٹھا کے لے آتے ہو جس کے نہ ماں نہ باپ. تو آپ دیکھیں، کسی جس نے بھی عوام کی خدمت کی اس کے اوپر پاکستان میں اس کا کوئی مقام نہیں بنا. جی. اب جب لائک ونس اگین از 14 اگست از اپروچنگ تو یہاں پر پھر وہ مکالمہ چلتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. لائک اتنے سالوں بعد بھی وہ دبا جو ہے نا غداری کا یا اس قسم کی تو باتیں، لائک اب بھی بادشاہ خان. پاکستان کو سپورٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں تھے ہونا یا دینا چاہتے. یس. اور دوسری بات، انہیں پتا تھا کہ پاکستان کو ویسٹرن امپیریلزم استعمال کرے گا، اور انہوں نے کیا نہیں. جی افغان جہاد جو ہے یہ ایک یونائٹیڈ انڈیا سے تو نہیں نہ تھا ہو سکتا. یہ ہوں پاکستان بننا تو یہاں سے انہوں نے لے کے یہ سارا وہ سو کالڈ جہاد کرایا. جی تو عبد الغفار خان جو ہیں، بادشاہ خان، ہی واز ایبسولوٹلی رائٹ یس. کہ یہ جو ملک بن رہا ہے یہ اسلام کی خدمت کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سامراج کی خدمت کے لیے بنا ہے، اور وہی ہوا. جی میں کچھ دن پہلے پروفیسر وینے لال سے بات کر رہا تھا. وہ بھی کہہ رہے تھے اور وہ بھی گاندھی صاحب کی کو کوٹ کر رہے تھے جس طرح آپ نے کوٹ کیا کہ وہ بادشاہ خان کو کہتے تھے کہ آپ پختونوں کے پاس بندوق یہ سب ہوتے ہیں. لائک اس طرح کے لوگوں کو نان وائلنس سکھانا یہ ایک بہت بڑی یہ بات بہت تھی. بڑا انقلاب ہے یار، بہت بڑی بات ہے. ہاں. یا اور ان کی لیگیسی کے بارے میں بھی اگر ہم سوچیں تو ابھی تک لائک پختونوں کی ایک نان وائلنٹ اسٹرگل چل رہی ہے. پی ٹی ایم جس طرح ہے پختون، اب ایک دفعہ پھر جو یہ انسرجنسی اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو پختونوں کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے ہوتے ہیں جن پر امن لکھا ہوتا ہے اور وہ امن کے لیے چیخ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک لیگیسی ہے ان کی. یہاں پر یہ میں بالکل لیگیسی ہے. ہوں صرف جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا نا، عورتوں کے لیے اسکول اور جی ایجوکیشن، وہ آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ پختون سوسائٹی کے اندر ویمن آر اسٹل ایک جی پراپرٹی ہیں، کبھی باپ کی، کبھی خامند کی، کبھی بھائی کی، کبھی بیٹے کی. جی اس کی آزادی ویسے نہیں ہے جیسے
ہونی چاہیے. ویسے تو پنجاب میں بھی برا حال ہے, سندھ میں بھی ہے, لیکن وہاں پہ پھر بھی ماڈرنٹی آ چکی ہے, اور ایک پروٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں, عورت مارچ بھی ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن پختون سوسائٹی میں میری 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں پختون, وہ بتا رہی تھی کہ سر میری 2 بہنوں نے نوکری بھی ان کو مل گئی, لیکن وہ جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ کوئی جگہ رہنے کی ہے ہی نہیں کہ وہ جا کے رہ سکیں, جی تو دے کوڈ ناٹ جوائن وہ جی جو ہے. تو اب یہ سوسائٹی جو ہے وہ پھر قابو میں آ گئی ہے ان کے ایکسٹریمسٹ سوچ والوں کے, جو دقیانوسی سوچ والے ہیں. جی تو عبدالغفار خان کے جو ریفارمز تھے اور بڑے ریولوشنری ریفارمز ہیں, وہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکا. جی. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بہت میں بھی کبھی اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گا. ان کے جو سوشل ریفارمس پرسپیکٹیوز تھے وہ بھی آئی تھنک یہاں پر جو موومنٹس چل رہے ہیں وہ انہوں نے کافی حد تک بھول دی ہے. وہ جو سوشل ریفارمسٹ سنا ہے اسپیکٹ ہے ان ان کے کے. گریٹ گرینڈ سن نے کوئی بات بھی کر دی ہے جو مولویوں کے تقریباً آس پاس کی یس, بات ہے. یا جو چائلڈ تو پھر میرج پر وہ انہوں نے کیا, وہ کی. یا یہ کوئی بات ہے؟ یا کہاں تمہارے بزرگوں نے اتنا بڑا دنیا میں تہلکہ مچا دیا سوسائٹی کو چینج کر کے, اور تم آ کے واپس وہیں گر گئے ہو جہاں پہ سوسائٹی پہلے سے تھی. جی تو یہ اوور آل پاکستان میں جو ہے وہ ایک وہ ریئیکشنری سوچ ہے. کیا کیا جائے یار, میں the اب more سے I think the ہاں جی. جی میں اب سے اب ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی شروع میں کہا کہ انگریزوں یا لارڈ میکاولے کے بارے میں آپ نے خصوصی بات کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ ایجوکیٹ ہو, لیکن جب ہم بادشاہ خان صاحب کی اسٹرگل کو دیکھتے ہیں تو جب وہ مثال کے طور پر پہلے اسکول بناتے ہیں تو انگریز وہاں کی پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے یونیفارم تک کینچی کر لیتے ہیں, ان کے وہاں کی استاذوں کو وہ مارتے ہیں. تو یہاں پر جو ایجوکیشن کی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے انگریز اس کو سکسیسفلی وہ نہیں چاہتے کہ یہ سکسیسفل بنے, اور بادشاہ خان کو گرفتار بھی کئی مرتبہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تعلیم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اگر ایک طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز چاہتے ہیں جی کہ یہ ہندوستان کے لوگ ایجوکیشن حاصل کر لے, اس طرح وہ سر سید احمد خان کی مدد بھی کر رہے ہیں, لیکن پختونوں میں جو ایجوکیشن کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. بنیادی ہاں, وجہ اس کیا کی ہو وجہ سکتی ہے؟ یہ ہے, میں نے کہا ہے اپنی ریسرچ میں کہ جو بھی وہ کر رہے تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ انگریزوں کی حکومت کمزور ہوگی, بلکہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ برٹش امپائر کے اندر ہی رہے گا. ہوں لہذا جو لوگ آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے ان کو انگریزوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اس قسم کی پالیسیاں بنائیں. ہوں البتہ جو ماڈرن ایجوکیشن لو اور برٹش سسٹم کے اندر لائللی کام کرو تو اس کے لیے وہ مراحت پوری دیتے تھے. یہ البتہ ڈسٹنکشن ضرور ہے. ہوں ایجوکیشن یس, بٹ ناٹ ٹو ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ دا پیپل ٹو اپوز برٹش رول. یہ ہوں بات قابل قبول نہیں تھی. ہوں اسی طرح جو الیکشن بھی انہوں نے کروائے, سارا کچھ کروایا, تو ان کی یہ نہیں تھا کہ ایک دن ہم نے انڈیا کو چھوڑنا ہے. وہ تو ہوں 1000 سال تک انڈیا کو رول کرنے کے پروگرام میں تھے. ہوں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. جی ماڈرن ایجوکیشن وائی ٹو بیکم پارٹ آف دا برٹش امپائر اینڈ گیٹ اس میں ایک اپنی پوزیشن, ایک اپنا حصہ اس امپائر کو چلانے کے لیے. ہوں ہاں جی. جی لیکن اگر آپ ایجوکیشن یا کوئی اور ریفارم انگریزوں کی وہ کیا کہتے ہیں راج کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کو وہ کاؤنٹر کرتے تھے. اور اس وجہ سے پختونوں مطلب اب میں یہ سب بات بھی آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس پوائنٹ پر کہ انگریزوں کی ذہن میں یہ پختونوں کی تصور کس طرح تھی کہ وہ ان کو ایجوکیشن بھی نہیں دے رہے, وہ ان کو پولیٹیکل ریفارمز بھی نہیں دے رہے, وہ کیا نہیں, سمجھتے تھے کہ پختون کس کیونکہ طرح کے وہاں لوگ پہ پہلے سے وہ ایک تھے اپنا دا فقیر آف اپی اور اس قسم کے لوگ جو ہیں. ہیں؟ دیکھیں یہ علاقہ ان کو ہمیشہ ڈر تھا کہ روس کے ساتھ نہ مل جائے. وہاں پہ رشیا کا ایک سینٹرل ایشیا سے کنیکشن بنتا تھا. اسی طرح بعد میں جرمنی نے کوشش کی اس علاقے میں اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے, اور افغانستان کے اندر ایک ایگزائل حکومت بھی بنی انڈینز کی کابل کے اندر. محل فرسٹ ورلڈ وار کے دوران بن گئی یا اس کے بعد بنی, اسی زمانے کی بات ہے.
تو یہ وہ علاقے تھے جو برٹش امپائر کو وہ سمجھتے تھے کمزور کرنے کے لیے ہیں. کبھی یہ رشیا کا انفلوئنس نہ آ جائے, بعد میں جرمنی کا انفلوئنس نہ آ جائے. تو اس لیے, اور پختون ویسے تو ملیٹنٹ لوگ تھے, تو اس وجہ سے بھی انگریز جو ہیں وہاں پہ جو ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن یس, modernity yes, but not to weaken the British Empire, but to make it more efficient. لوگوں کی پارٹیسپیشن, اس قسم کی بات تھی. تو انہوں نے پختون سوسائٹی میں بھی جو کنزرویٹو پختون ہیں, اس قسم کے لوگ, ان کو پرموٹ کیا. سمجھ گئے آپ؟ جی. اور جو پاکستان ایجوکیٹ بنا کرنا کوئی ان کی پرائیورٹی نہیں تھی. نمبر ون یس یہ تھی کہ لوگوں کو ساتھ لے کے آنا ہے تو ان کو ایجوکیٹ کرو. لیکن اگر وہ لوگ اپوز کرنے کے کیمپ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں تھے کرتے. یہ اس طرح ہی ہے. اور جب پاکستان بنا تو پختونوں کی طرف یہ پرسپیکٹیو میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے کہ پختون ملیٹنٹ لوگ ہیں, اس میں آپ کنزرویٹو ایلیمنٹس کو ہی صرف وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ ان کو فلورش کرنے کے لیے گراؤنڈس پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو باچا خان کی طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ نہیں سامنے لا سکتے. تو پاکستان بننے کے بعد مطلب کوئی تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے پختونوں کی طرف؟ پاکستان بننے کے بعد ٹارگیٹ پہ رہا نا یہ خدائی خدمت گار شروع سے ہی, ہوں تو ان کو کبھی چانس نہیں ملا. ولی خان کو بھی انہوں نے پہلے چیف منسٹر بننے دیا, پھر وہ حکومت گرا دی بھٹو صاحب نے, اور ولی خان کو اندر کر دیا. حالانکہ ولی خان نے جب 71 میں حکومت ملی ہے تو اردو بنا دی میڈیم آف ایجوکیشن ان خیبر پختونخوا, یس ناٹ پشتو. اس پر بہت تنقید ہوئی تھی. کوشش کی کہ ان کے والد کی ٹریڈیشن سے وہ الگ ہو کے ذرا مین سٹریم پاکستان کی سیاست کا حصہ بنے. لیکن وہاں مسئلہ تھا کہ مین سٹریم تب آپ بنے کہ اگر آپ بھٹو کے ساتھ آ جائیں. اگر بھٹو کے خلاف ہیں تو پھر یو کان اسٹے. تو وہی والی جو انگریز کی سیاست تھی وہی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کی بنی کہ ولی خان ناٹ ان اپوزیشن. تو ان کو ہٹانے کے لیے پھر انہوں نے وہاں پہ اس کو ڈیسٹیبلائز بھی کیا اور اندر بھی کیا. اور وہ کنسپریسی کیس چلا, حیدرآباد کنسپریسی کیس, جی بلوچوں کو اور پختون لیڈروں کو. جی. آپ نے جو ایسے لینگویج کے بارے میں بات کی تو میں کچھ دن پہلے ایک پروفیسر سے بات کر رہا تھا, وہ یہاں سوات سے ہی ہے خیبر پختونخوا. وہ بہت تنقید کر رہے تھے ولی خان صاحب پر کہ انہوں نے اردو کو ہی میڈیم آف انسٹرکشن بنایا, حالانکہ دیٹس ایک رائٹ, موقع ملا تھا. دیٹس رائٹ. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح انہوں نے جو پختون نیشنلزم جو بات تھی اس کو کمپرومائز کیا تھا اس پوائنٹ پر کہ کمپرومائز کیا, بالکل کیا, بالکل کیا. ہوں لیکن اس لیے کیا کہ ہی وانٹیڈ ٹو لیو دا لیگیسی آف ہز فادر اینڈ جوائن دا مین اسٹریم. ہوں جی یہ کوشش تھی. جی لیکن پھر ٹکر ہو گئی نا بھٹو صاحب تو اپوزیشن میں کوئی اسٹرانگ آدمی کو برداشت نہیں تھے کرتے. جی. یہ مسئلہ ہے. یہ میرا لاسٹ سوال ہوگا اس حوالے سے. میں اب ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس پہ ایک حوالہ دیا گیا تھا پروفیسر اشتاق احمد, آئی تھنک شاید آپ کا ہی حوالہ دیا گیا تھا پی ٹی ایم کے حوالے سے, کہ پی ٹی ایم جو ہے یہ خدائے خدمتگار کی ایک لیگیسی کی کنٹینیویشن ہے. تو کیا آپ اس پر کوئی کہنا چاہیں گے کہ مطلب پختون سوسائٹی میں اب جو ایک موومنٹ ہے پختون تحفظ موومنٹ, یہ خدائے خدمتگار کی لیگیسی کی ایک کنٹینیویشن ہے, آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہوں یہ جو ہیں عمران خان, یہ تو انہوں نے کبھی نہ خان عبد الغفار خان کی تعریف میں میں نے نہیں سنا کبھی بات کی ہو, یا خدائی خدمت گاروں کے. ٹھیک ہے, پختونوں کے اندر شاید لوگ اس وجہ سے ہی آئے ہیں جو پہلے باچا خان کے ساتھ تھے کہ وہ سینٹرل حکومت سے ناراض ہیں, یہ ہو سکتا ہے. ہوں لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو کے پی میں پی ٹی آئی کی موومنٹ ہے یہ کنٹینیویشن ہے. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ پی ٹی ایم, پختون تحفظ موومنٹ, پی ٹی ایم. ہاں, پختون تحفظ موومنٹ, جی جی. جی یار اس میں بھی دو ٹریڈیشن تھی. شروع میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے تو کشمیر کے اندر وہ بھیجے تھے. میں نے پھر لکھا, میں نے کہا کوئی عقل کرو, ہوں وہ تو لٹیرا, انہوں نے آ کے لوٹا ہوں اور
پختونوں کی تو شان تھی کہ یہ پیسفل لوگ تھے. اس کے بعد شاید ان کو سمجھ آ گئی کہ ضروری نہیں کہ پاکستان میں اپنے آپ کو لائل دکھانے کے لیے آپ لوٹ مار کا بھی حصہ بن جائیں. تو انہوں نے پھر وہ چینج کر دی اپنی پوزیشن. شاید پی ٹی ایم میں بھی آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ اٹ ویری ویل، لیکن ایک ریزسٹنس کی موومنٹ تو ہے نا پی ٹی ایم. جی جی ڈیفینیٹلی. یا تو بہت شکریہ. میں آپ سے ان پوائنٹس کو سمجھنا چاہ رہا تھا، سر سید احمد خان اور باچا خان اور ان کے درمیان ان کی جو ایجوکیشن اسٹرگل ہے اور انگریزوں کی جو اپروچ تھے ان کی طرف. تو بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، بہت شکریہ. یو ویلکم، بہت بہت شکریہ.